جی تو ابھی ہم موجود ہیں حضرت شاہ مردان سخی سکندر بوتلہ بہار سرکار اور ان کے جو مرید تھے، یہ مرید تھے اپنے مرشد کے لال شہباز قلندر کے، اور لال شہباز قلندر ان کو یہ اس کے ساتھ ہی ایک بستی ہے جہاں پہ راجہ جٹ پٹ کی بستی تھی، وہاں پہ ان کو بھیجا کرتے تھے اسلام کی تعلیمات کے لیے. لیکن وہ یہ ہندوؤں کی بستی ہوتی تھی تو وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ان کی بوتلہ بہار سرکار کی بات نہیں سنتے تھے اور ان کو زد و خوب کر کے اکثر اتنا نقصان پہنچا کے واپس وہ بھیج دیتے تھے. پھر ان کو جو لال شہباز قلندر تھے، شاہ حسین تھے، وہ ان کو ان سے بہت پیار تھا، وہ ان کو دوبارہ آواز دیتے تھے. اور یہ جو مقام ہے آپ کو یہ باہر دکھا رہے ہیں، یہاں پہ یہ دوبارہ ان کے گوشت کے اعضاء دوبارہ گٹھے ہو جاتے تھے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ اسی طرح ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ ہوا اور تیسری دفعہ اس راجہ کا یہ ان کا سلسلہ تھا کہ جب بھی ان کی کوئی یہاں شادی وغیرہ ہوتی تھی تو جو وہ راجہ کا تھا کہ جو ان کی تو لال شہباز قلندر جب ان کو بھیجا کرتے تھے سامنے بستی کی طرف، تو راجہ جٹ پٹ ان کا یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کی یہاں کوئی شادی ہوتی تھی تو جو ان کی پہلی رات ہوتی تھی وہ راجہ جٹ پٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہو جاتا تھا. تو پھر یہ جب تیسری دفعہ حضرت بوتلہ بہار سرکار کو وہاں بھیجا گیا تو وہ لوگ اتنا ان سے وہ تھے کہ یہ بار بار ہم ان کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں اور یہ پھر آ جاتے ہیں. انہوں نے ان کو بالکل جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ان کو بالکل گوشت اور ہانڈی میں بوٹی بوٹی کر کے اس بستی میں جتنے گھر تھے انہوں نے کہا جی آج آپ لوگوں کی دعوت ہے اور یہ آپ لوگ اس کو کھاؤ. اور اس میں ابھی بھی وہ ایک قوم ہے جس نے کہ وہ پورا گوشت نہیں کھایا تھا، تو ان کے یہاں دماغ کی ہڈی بھی موجود نہیں ہے. تو حضرت لال شہباز قلندر کو جب یہ پتہ چلا کہ جو راجہ جٹ پٹ تھا جب اس کی بیٹی کی شادی تھی تو جب انہوں نے کہا لوگوں نے کہ ہمارے ساتھ تو آپ یہ معاملہ اختیار کرتے ہو، اپنی بیٹی کی آپ کی شادی ہے تو اسی طرح کرو جس طرح ہمارے ساتھ کرتے ہو. تو لال شہباز قلندر جو تھے وہ بہت غضب میں آ گئے اور پھر انہوں نے حضرت بوتلہ بہار کو آواز دی کہ بوتلہ کہاں پہ ہو، بوتلہ کہاں پہ ہو. دوسری دفعہ جب تیسری دفعہ آواز دی تو جو لوگوں کے گھروں میں ہانڈیوں میں ان کا گوشت تھا وہ دوبارہ گٹھا ہونا شروع ہوا جس مقام پہ آپ کو دکھایا. اور انہوں نے ان کو کہا کہ میں ظاہری طور پہ تو نہیں ہوں لیکن یہ میرا یہ ہر گھر میں میرا اس طریقے سے انہوں نے یہ واقعہ ہوا اور میرا گوشت ہے جو ہے وہ اس مقام پہ دوبارہ گٹھا ہو گیا. اور پھر وہ دیکھا انہوں نے کہ ہر گھر میں سے وہ دوبارہ گوشت اس مقام پہ سارا گٹھا ہو گیا. اور وہ لال شہباز قلندر جو تھے شاہ حسین وہ اتنا غضبناک ہوئے کہ یہ قوم میرے اتنا سمجھانے کے، میرے اتنی تعلیمات جو سندھ میں ماشاءاللہ انہوں نے ہر جگہ عام کی، اس کے باوجود یہ میری تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے. جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سارا سلسلہ یہ سندھ کی دھرتی پہ ایک اسلام کا پھیلنا شروع ہوا تو انہوں نے پھر غیظ و غضب میں وہ اس بستی کو پوری بستی کو الٹا دیا جو آپ کو دکھائیں گے. اور آج تک اس کا یہ واقعہ ہے کہ وہ پوری کی پوری بستی زمین بوس ہو کے وہ شہر ہی پورا الٹ گیا. اور ان کا اتنا پیار تھا کہ انہوں نے جب ان کو آواز دی تو ہانڈیوں میں سے ان کا گوشت نکل کے اس مقام پہ گٹھا ہو گیا. اور یہ وہ مقام ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ جھولا مقام علی اصغر کربلا جو ہے یہ 2013 میں یہاں پہ یہ لایا گیا تھا وہاں سے زلی ماشاءاللہ، اور اس کو یہاں پہ اسی طریقے سے یہاں پہ رکھا گیا. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم پاکستان میں ہو کے ایسے مقامات پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ ان کے وسیلے سے اپنی حاجات اور اپنی دعائیں جہاں پہ قبول ہوتی ہیں ہماری.
अब हम मौजूद हैं सैयद शाह हुसैन सफ़ी लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पे, जो आप देखते हैं कि बहुत ही माशाल्लाह करामात का, और ये सिंध की जो धरती है, जो इस्लाम जैसे कि फैला 1151 में इनके अफगानिस्तान में इनकी पैदाइश हुई, और फिर 1251 के बाद जैसे इस्लाम की तालीमात में आम करते रहे, तो इनका इतना अमल दखल है कि ये इस सिंध की धरती और इस जगह पे जैसे इस्लाम फैला और मुसलमानों को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो अहले बैत की तालीमात थी वो यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत ज़्यादा किरदार है, और इनकी जो ज़ात है और इनका किरदार किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब इनके मज़ार में आइए देखें कि कैसे आपको यहाँ पे करामात की और हर चीज़ आपको ऐसे मिलती है कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पर सलाम करने आते हैं। ये तो के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है, जिसमें ये लोग पानी डालते हैं और ये नीचे से इस तरह पानी आता है, और ये शफा के लिए, सेहत के लिए। और ये हज़रत लाल शहबाज कलंदर का ये मज़ार है, आपको दिखा रहे हैं। हमें ये भी शर्फ हासिल हुआ कि हम अंदर भी गए, अंदर भी जाके हमने सलाम किया। और आप ये देखें कि सिंध की धरती में जितने भी लोग हैं, और ये बल्कि पाकिस्तान में देखें हमारे जो सूफिया कराम हैं और इनके मज़ारात हैं, और इन्हीं के तुफैल, इन्हीं के सदक़े, क्योंकि आप ये देखें कि जैसे अल्लाह ताला की कुरान पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ और उनकी तालीमात थी, इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम की आगे जो लड़ी चलती गई, और सीना दर सीना ये जो इनका इल्म था ये दुनिया तक फैलता गया। तो इसी तरह बड़े सगीर पाको हिंद, ईरान, इराक, शाम आप देखते हैं, सिंध की धरती में देखते हैं जिस तरह इस्लाम फैला, तो ये सूफिया कराम की बदौलत ही था, और ये इन हस्तियों की बदौलत ही था। और इनमें से हज़रत सैयद मोहम्मद उस्मान बरबंदी अल मरूफ, हज़रत सफ़ी लाल शहबाज कलंदर, जिनका नाम शाह हुसैन भी है। तो यहाँ पे आप आएंगे, एक सुकून, एक आपकी अजीब एक रिकत आप में तारी हो जाती है, आप बयान से बाहर हैं कि आप इसको बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में। तो बस आप आए यहाँ पे, और हमारी यही कोशिश होती है कि अपने वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में आप लोगों को हम ज़ियारात भी कराते जाते हैं, और जो सफ़र है उसकी भी सारी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों को इजीली आप अप्रोच हो सके हर चीज़ में। और आप जब घर से निकलें तो आपको पूरा आपको आपके हाथ में पैकेज हो कि हमने किस तरीके से जाना है और कैसे हमने किन किन रास्तों से होकर हमने जाना है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी साथ रहिएगा, जो फूड ब्लॉग से रिलेटेड होंगी। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
चले पीछे बहुत, चले पीछे, चले पीछे बहुत। یہ جاتے ہوئے ہمیں نظر نیاز کے لیے جو ہے وہ شبیل دی ہے اور یہ سارے پی رہے ہیں.